الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے دوستوں اور خاص کر کے میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج چونکہ ہمارا یہاں ہمارے حاجی محبوب بھائی کے گھر پہ جمع ہونا مقصد مستورات کا پروگرام ہے، لیڈیز پروگرام ہے، عورتوں کا پروگرام ہے، اس لیے میں خصوصی طور پر وہ بات کروں گا جس سے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں کو فائدہ ہو، اور دعا کرو عمومی طور پر اللہ پوری امت کو فائدہ نہ پہنچائے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں، میں سب سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب لوگوں نے قربانی کی، جس کو جیسے سمجھ میں آیا اس نے یا تو حصے میں قربانی کی یا تو بکروں کی قربانی کی. آمین بولو. اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے. اور اللہ کی قسم اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے جن لوگوں نے قربانی کی، جن کی طرف سے قربانی کی. جب ہم قربانی کرتے ہیں اور جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ قربانی کا عمل بہت پیارا عمل ہے. لیکن میری ماں بہنیں اور بیٹیاں، میں اس وقت ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، ابھی میں نے جمعہ میں بھی کہا، ہمارے مردوں سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے تھے. میری ماں بہنیں بیٹیاں، یہ ہم کو رلا دینے والی بات ہے، ہمارے آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ وہ آخر ابا تھے نا. آج ہمارے بھی ابا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کتنی محبت ہوگی.
آپ اندازہ لگاؤ کتنی محبت ہوگی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 8 سال، اور خود حضرت اسماعیل حالانکہ اتنے چھوٹے سے بچے تھے، 7 سال کے تھے یا 8 سال کے تھے یا 9 سال کے تھے، لیکن فرماتے میرے اللہ کی قسم میں رات کو کھانا نہیں کھاتا جب تک میرے ابا نہیں کھاتے، میں رات کو پانی نہیں پیتا جب تک میرے ابا نہیں پیتے، اپنے ابا کے ہاتھوں سے کھاتا تھا، اپنے ابا کے ہاتھوں سے پیتا تھا۔ وہ باپ اور بیٹے، ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بہت محبت تھی، اور دعا کرو اللہ ہر باپ اور بیٹے میں محبت عطا فرمائے، بڑی محبت تھی۔ لیکن وہ صبح کا وقت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے روتے روتے اپنے بیٹے کو جگایا، نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ جتنی مرتبہ دیکھنا آج بیٹے کو دیکھ لے، اچھی طرح نہلا دے، اچھی طرح دھلا دے، اور اس کے بعد میں ابا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گئے مینا کے میدان میں لے گئے، وہاں جا کر بیٹے کو کہا بیٹا تو لیٹ جا، اب میں تجھے ذبح کرنے والا، تیرے گلے پہ چھری رکھنے والا۔ ارے کوئی بھی بیٹا ہو، میری ماں بہنیں، کوئی بھی بیٹا ہو، حضرت اسماعیل بھی بیٹے تھے، اٹھ کے بھاگ گئے، اٹھ کے بھاگ گئے اور بہت دور بھاگ گئے، اور بھاگتے بھاگتے کہا ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، اور ابا میں نے کون سی غلطی کی، مجھ سے کون سی خطا ہوئی کہ آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا، لیکن کروں تو کیا کروں؟ 3 رات سے اللہ خود مجھے حکم دے رہا ہے، اللہ خود مجھے حکم دے رہا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ میری ماں بہنیں سوچو وہ 7 سال کے حضرت اسماعیل یا 8 سال کے، لیکن محبت کا کیا عالم ہوگا، دوڑتے دوڑتے ابا کے پاس آئے اور کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں لیٹ جاتا ہوں، آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ، آپ کی چھری اور آپ کا ہاتھ کانپنا نہیں چاہیے، آپ چھری چلاتے جانا، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام ہوگا۔ اب میری ماں بہنیں وہ کیسا وقت ہوگا، آج ہماری بھی اولاد ہے نا، ہم کو بھی بچوں سے محبت ہے نا، ہم بھی رات کو کام دھندے سے آتے ہیں تو اپنے بیٹے اور بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب اپنے بیٹے کو لٹایا، بولو اپنے بیٹے کو لٹایا اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا، وہ چھری رکھ دی، گلے پہ چھری رکھ دی، بس وہ اللہ اکبر کہنے کا وقت آیا کہ حضرت اسماعیل تو کھڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل 7 سال کے 8 سال کے کھڑے ہو گئے۔ ابا نے کہا تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو اتنے پیار سے کہا ابا آپ مجھے ایسے سیدھا لٹا رہے ہو، آپ گلے پہ چھری رکھتے ہو، میرا چہرہ اور آپ کا چہرہ آمنے سامنے ہوتا، میرا اور آپ کا چہرہ آمنے سامنے ہوتا، آپ مجھے الٹا لٹا دو۔ وہ حضرت اسماعیل 7 سال کے معصوم زبان میں بولتے ابا مجھے الٹا لٹا دو اور چھری میری گردن سے چلاؤ، تاکہ جب آپ ذبح کرو گے آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے صرف اللہ کا حکم ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی، ایک روایت میں آتا حضرت ابراہیم نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے 7 سال کے بیٹے کو الٹا بھی لٹا دیا اور گلے پہ چھری بھی رکھ دی، اور حضرت ابراہیم بہت روئے لیکن گلے پہ چھری رکھی۔ وہ تو اللہ کا کرنا تھا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم اپنے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائے، اس سے پہلے جنت کا جانور لے کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، جنت کا دمبا لے کر آئے، جنت کا جانور لے کر آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا اور جانور کو رکھا، لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر تو پٹی تھی، وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی تھی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی اور ایسا روئے کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، آنکھوں سے پٹی بھی نہ اتارے، پوری آنکھوں کی پٹی آنسو سے بھر گئی تھی، آنکھوں سے پٹی نہ اتارے۔ وہ تو اللہ کی آواز آئی میرے ابراہیم آنکھوں سے پٹی تو اتارو۔ حضرت ابراہیم نے جب پٹی اتاری، بولو نا سامنے کون تھے؟ سامنے مرا ہوا جانور تھا۔ تو حضرت ابراہیم کانپ گئے، کہنے لگے این ابنی اسماعیل، میرا بیٹا اسماعیل کا، میں نے تو چھری اس کے گلے پہ چلائی ہے، وہ ہے کہاں؟ دیکھا تو حضرت اسماعیل تو ایک درخت کے کنارے کھڑے مسکرا رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا اے ابراہیم اگر تو رحمت والا ہے تو بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا، ارے وہ میرا بھی تو بندہ ہے، میں اپنے بندے کے گلے پہ چھری کیسے چلا سکتا؟ میں نے جنت کا جانور بھیج دیا۔ تو حضرت ابراہیم روئے اور روتے روتے کہا
اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، میں تو بیٹے کو نہلا دھلا کے لے کر آیا، میں تو مینا کے میدان میں لٹا دیا، میں نے تو چھری کو بھی تیز کر دیا، میں نے تو آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دی، اور میں نے تو چھری چلانے کا ارادہ بھی کر لیا، اللہ تجھے قربانی نہیں پسند آئی۔ اللہ نے کہا تیری قربانی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میرا ابراہیم پہلے تو راستے میں چلتا تھا، لوگ تجھے سلام کرتے تھے، اب تو راستے پر چلے گا، تیرا پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ یہ قربانی کا میں نے ایک بہت مختصر واقعہ آپ کو سنایا جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے 23ویں پارے میں۔ یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا ساتھ میں بولو نا میرے بھائیوں، کون سے پارے میں؟ 23ویں پارے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں 23ویں پارے میں لکھا، تھوڑا پانی دے۔ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں لکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے ابراہیم تو تو بڑے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آج تک تو راستے پہ چلتا، لوگ تجھے سلام کرتے، اب پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ بولو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی ہماری بھی قبول فرمائے۔ اس وقت میری ماں بہنیں بیٹیاں، میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا کہ یہ جو قربانی حضرت ابراہیم نے کی، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے جنت کا جانور بھیج دیا، یہ قربانی آج ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم لوگ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں، آج ہمارا بیٹا شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، آخری درجے کا اناڑی ہو، لیکن پھر بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلائے گا۔ ہم لوگ یہ قربانی نہیں کر سکتے، اسی لیے میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں بھی آج میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں آپ سے قربانی مانگنے آیا ہوں۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہمارے پاس ہے۔ میری ماں بہنیں، میں آپ سے قربانی مانگنے آیا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا جو قربانی اس وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، میرے بھائیوں سے، آج میں جو قربانی مانگ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ قربانی کا آج ارادہ کرو اور کرو۔ جس جنت میں سارے نبی ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں ہم لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جس جنت میں اللہ نبیوں کو رکھے گا، صدیقوں کو رکھے گا، شہداء کو رکھے گا، اللہ صالحین کو رکھے گا، اللہ کہتا تو اتنی بڑی قربانی مت دے، تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری مت چلا۔ اللہ کہتا تمہارے بس کی بات نہیں، وہ تو میرے بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات تھی، تمہارے بس کی بات نہیں۔ اللہ کہتا تو ایک قربانی دے دے، اللہ کہتا میری قسم جو جنت میں حضرت آدم ہوں گے، حضرت نوح ہوں گے، حضرت ابراہیم ہوں گے، حضرت اسماعیل ہوں گے، حضرت یوسف ہوں گے، حضرت یعقوب ہوں گے، اللہ کہتا میری قسم جس جنت میں نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالحین ہوں گے، یہ قربانی دے دے اللہ ہم سب کو بھی وہی جنت میں لے کر جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں لکھا ہوا 5واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ 5واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک قربانی دے دے، اللہ فرماتے ایک قربانی دے دے، قیامت میں جہاں انبیاء ہوں گے، جہاں صدیقین ہوں گے، جہاں شہید ہوں گے، جہاں نیک لوگ ہوں گے، اللہ فرماتا میں آخری نبی کے امتیوں کو بھی وہیں پر پہنچا دوں گا۔ ایک قربانی دے دے، کون کون تیار ہے ایک قربانی دینا؟ اور وہ قربانی میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ایک قربانی دے دو، اور وہ قربانی یہ ہے، سب سے پہلی قربانی یہ ہے دل میں یقین بنا لو کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔
بھائی دل میں یقین بنا لو میری ماں بہنیں بیٹیاں، اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنے عقیدے کو کسی کے حوالے مت کرو. ہمارا عقیدہ یہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کہ جو ہوا، جو ہوتا ہے اور جو ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. ہمیں نفع ہوتا ہے تو اس کا مالک اللہ ہے، ہمیں نقصان ہوتا تو اس کا مالک اللہ ہے. ہم پہ حالات آتے ہیں تو لانے والا اللہ ہے، ہم پر خوشیاں آتی ہے تو بولو لانے والا. اور جس کا بھروسہ مضبوط ہوتا نا، بولو نا جس کا بھروسہ ایک قربانی دے دو، ایک تو اللہ پر یقین کرو اور نمبر 2 جئیں گے تو نبی کے طریقے پر جئیں گے انشاءاللہ. بھائی ہمارے نبی، میری ماں بہنیں بیٹیاں، آج ہم جو آوارگی کی دنیا میں چلے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. میں منع نہیں کرتا، میں کسی ماں بہن کو یہ بھی نہیں کہتا کہ شاپنگ نہ کرے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کپڑا نہ خریدے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میک اپ نہ کرے، لیکن ماں بہنوں کو کہتا ہوں کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے رسول کا کیا حکم ہے. اگر یہ قربانی ہم نے دے دی، اللہ رسول کے حکم پر چلو، اللہ کی قسم آبادی بنے گی. اللہ رسول کے حکم کو توڑو گے تو قسم خدا کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں جس سے انداز ہوگا. ایک عورت، بولو کون؟ ایک عورت کا ایمان کیسا ہے. اللہ کی قسم یہ عورت کا ایمان تو دیکھو، آپ سب کو یہ معلوم ہوگا. ایک وقت مکہ میں آیا جب ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ مکہ چھوڑنا ہے اور مدینہ جانا ہے. بتاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ جس کو کہتے ہجرت، بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. مکے کو چھوڑنا. ہاں صحابہ نے پوچھا ہم اللہ کے رسول مکہ چھوڑے؟ ہمارا گھر ہے مکہ میں، ہماری دکان ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری جائیداد ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جتنا لے سکتے ہو لو، باقی سب ان کے واسطے چھوڑ دو. آج سے فیصلہ کر لو، غیروں کے واسطے ہم نے دنیا رکھا ہے، اپنے واسطے اللہ رسول کی محبت کو رکھا ہے. یہ حکم آیا مکہ، بولو نا مکہ چھوڑ دو. کہاں چلو؟ یہ کوئی آسان نہیں بھائی. آج ہم لوگ یہاں سورت اڈاجن میں رہتے، کوئی ابھی آوے اور آ کر بولے بھائی اللہ رسول کا حکم ہے اڈاجن چھوڑ دو، او ولساڈ چلے جاؤ، واپی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ. ہم کہیں گے پاؤلی ہو گیا کیا؟ ادھر میرا گھر ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا دکان ہے، میری جائیداد ہے. کوئی آدمی ایسا تیار نہیں ہوتا کہ اچانک وطن سے بے وطن ہو جائے، اپنی دکان چھوڑ دے، اپنا گھر چھوڑ دے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دے. لیکن قربان جاؤ، مکے میں جب ہمارے نبی کا حکم آیا، صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کی. ارے مکے سے مدینہ جانا شروع کیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جس نے بھی ہجرت کی ہے، اللہ نے کہا میرا پہلا وعدہ ہے سب کے درجے نیچے ہوں گے، ہجرت کرنے والے کا درجہ اونچا ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا کوئی کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، لیکن ہجرت کرنے والا 100% کامیاب ہو جائے گا. نمبر 3 اللہ نے کہا جو ہجرت کرے گا میں اپنی طرف سے اس کو رحمت عطا کروں گا. چوتھی بات اللہ نے فرمائی جو ہجرت کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اور آخر میں 5ویں بات اللہ نے فرمائی میرے جو بندے بندیاں ہجرت کرے گی، اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے ہمیشہ کی جنت عطا کروں گا. یہ 5 وعدے اللہ نے کیے. بولو کتنے وعدے کیے؟ 5 قرآن کریم میں. بولو 5 قرآن کریم میں 10ویں پارے میں جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. دیکھو وعدے دیکھنا، جو ہجرت کرے کیا وعدہ ہوگا؟ پہلا وعدہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے بندیاں جو ہجرت کریں گے پہلا انعام ہوگا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کا درجہ اونچا ہوگا. واولئک هم الفائزون، اللہ نے کہا یہ کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 3 یبشرهم ربهم برحمۃ منہ، اللہ رحمت کا پروانہ عطا کرے گا. ورضوان، اللہ راضی ہو جائے گا. وجنات، اور اللہ کہتا ہمیشہ کی جنت عطا کروں گا. یہ وعدہ اللہ کی طرف سے. بولو وعدہ کس کی طرف سے؟ اب آپ کو واقعہ سناؤں میری ماں بہنیں. یہ واقعہ جب بھی میں سناتا ہوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی رات کے اکیلے میں سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کام تو ہم بھی نہیں کر سکتے جو ایک عورت نے کیا تھا. جیسا حکم آیا مکہ چھوڑو مدینہ جانا ہے. ایک عورت، شاید آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا، اس عورت کا نام ہے ام شریک. ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ ام شریک. آخر میں کاف. بولو ام
شریک یہ عورت ایسی پیاری عورت، گھر میں اکیلی رہنے والی، گھر ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، باغ ہے، جائیداد ہے، زیورات ہے، مالدار گھرانے کی عورت ہے، لیکن حکم آیا، اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ میں تو مدینہ چلا، جو مجھ سے محبت کرنے والے وہ بھی مکہ چھوڑے اور مدینہ چلے۔ یہ عورت اپنا سارا سامان لیتی ہے، ایک اونٹ کے اوپر رکھتی ہے اور اونٹ پر بیٹھتی ہے، اور یہ عورت کو معلوم ہے کہ آگے بہت خطرہ ہوگا، آگے بہت ڈینجر ہوگا، اس لیے وہ عورت رات کے سناٹے میں نکلتی ہے، اپنا اونٹ لے کے مکہ سے نکلتی، ابھی تو مکہ کی گھاٹیوں میں جا رہی، مکہ کی وادیوں میں جا رہی، مکہ کے جنگلوں سے گزری، بالکل سناٹا ہے۔ اوروں کو پتہ چل گیا، بولو اوروں کو پتہ، سب اپنے گھوڑے لے کے دھڑا دھڑ آ گئے، عورت کو گھیر لیا۔ اب مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے عورتوں کو گھیر لیا، لیکن ان بڑے نے کیا کہا کہ تو ایک عورت ہے، تو ایک عورت ہے، اور تو ایسے بھی تو 55-60 سال کی بوڑھی عورت ہے، ہم تجھ سے کچھ نہیں کریں گے، بس اتنا کر، تو واپس چلی جا، تو واپس چلی جا، واپس مکہ چلی جا، زمین تیری ہے، پراپرٹی تیری ہے، جائیداد تیری، ہم 1 روپیہ بھی، 1 سکہ تجھ سے لینے والے نہیں، بس تو مدینہ مت جا، تو واپس چلی جا۔ عورت نے کیا جواب دیا؟ نہیں جاؤں گی۔ عورت نے کیا جواب دیا؟ نہیں جاؤں گی۔ تو سامنے والوں نے کہا نہیں جائے گی تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ تو عورت نے کیا کہا؟ یہی تو رونا ہے، ایک جان ہے، یہی تو رونا ایک جان ہے، آج 100 جان ہوتی قربان کر دیتی، لیکن میرے نبی نے مدینہ بلایا، میں مدینہ پہنچ کے رہوں گی۔ وہ تو ایک جان ہے، تم لوگ مار ڈالو گے، میں مر جاؤں گی، اللہ کی قسم 100 جانیں اگر اللہ مجھے دیتا، وہ عورت کہتی میں ہر جان کو قربان کر دیتی، میں مرنا گوارا کرتی، مگر نبی نے مدینہ بلایا، میں نبی کے حکم کو نہیں توڑ سکتی۔ جب یہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ عورت ایسا کر رہی ہے تو مارنا دھاننا شروع کیا۔ بھائی وہ عورت بیچاری مار کھاتی رہی، لہو لہان ہوتی گئی۔ آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کیا؟ اس کا اونٹ لے لو، اس کا اونٹ، بھائی سواری کا جو اونٹ ہے وہ اونٹ لے لو، چلو اونٹ لے لیا، اور کہا اس کے ہاتھوں کو باندھو، ہاتھوں میں کڑیاں باندھو، اس کے پاؤں میں بیڑیاں باندھو، اس کے پیٹ پہ رسی باندھو، اور کہا گہری قبر کھودو، گہری قبر کھودو، اس کو مارنا نہیں ہے، بس اس کے ہاتھوں میں کڑیاں ہوگی، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، پیٹ پہ رسے ہوں گے، اور اٹھا کے اس کو وہ گڑھے میں پھینک دو۔ اس لیے کہ اتنے نیچے گڑھے میں جائے گی، یہ کھانا مانگے گی کوئی کھانا نہیں دے گا، یہ پانی مانگے گی کوئی پانی نہیں دے گا، یہ اندر تڑپ تڑپ کے مرے گی، تو اس سے پتا چلے گا کہ اسلام قبول کرنے کی نحوست کیا ہوتی ہے۔ کتنا بڑا گڑھا کھودا، اتنا گہرا گڑھا کھودا کہ کسی کی آواز اوپر نہ جائے۔ یہ عورت بیچاری 55-60 سالہ عورت ہے، ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی ہے، پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی ہے، پیٹ میں رسے باندھے گئے، اور اٹھا کر اس عورت کو جیسے وہ قبر بڑے گڑھے کے اندر پھینکا۔ اللہ کی قسم میرے پیاروں، جب گڑھے میں پھینکا ہوگا تو سر پہ مار لگی ہوگی، ہاتھ پہ مار لگی ہوگی، پاؤں پہ مار لگی ہوگی، لیکن ہاتھ میں کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، اور سینے اور پیٹ پہ بڑے رسے لگے ہوئے۔ عورت کو اندر چھوڑا، اور کیا کہا معلوم؟ یہاں سے آنے جانے والا مسافر بھی تیری آواز کو نہیں سنے گا۔ یہ کہہ کر سب چلے گئے، اور وہ عورت کی سواری بھی لے کر چلے گئے۔ بولو عورت کی سواری بھی۔ عورت کا نام کیا ہے؟ حضرت ام شریک۔ رات کا سناٹا ہے، یہ وہ اندر گڑھے میں کیا کہتی ہے معلوم؟ کیا کہتی ہے؟ اللہ کوئی نہیں سنے گا میری آواز، اللہ میں اتنی نیچے آ گئی ہوں، اللہ میری آواز کوئی نہیں سنے گا، اللہ میری آواز کوئی نہیں سنے گا، میں ابھی چلاؤں گی تو کوئی نہیں سنے گا، میں پانی مانگوں گی کوئی مجھے پانی نہیں دے گا، میں کھانا مانگوں گی کوئی مجھے کھانا نہیں دے گا۔ لیکن یہ عورت کا ایمان اتنا مضبوط ہے، گھڑے میں کہتی ہے اللہ کوئی نہیں سنے گا، تو میری آواز سنے گا نا۔ اور وہ عورت کہتی ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، سنو وہ آیت تو ہم کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے وہاں گڑھے میں، اللہ میں نے تو تیرا کلام پڑھا ہے اور تیرے نبی سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو کہتا میں اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اس کے دل کی دھڑکنے والی رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں اللہ بندے سے قریب ہوں۔ بولو اللہ نے ایسا کہا کہ نہیں کہا؟ سورہ بقرہ میں، ارے بولو کون سے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میرے سے قریب کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ عورت اندر ایمان والی، اللہ میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، اللہ میں نے نبی کی محبت کو لیا ہے، اور کیا کہتی معلوم؟ وہ عورت ایک جملہ کہتی ہے، اللہ میں تو یہاں مر جاؤں گی، ارے بولو اللہ میں تو یہاں، اس لیے کہ میرے ہاتھوں میں کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، میرا پورا بدن لہو لوہان ہے، میرے پیٹ میں رسیاں بندھی ہوئی۔ وہ کہتی ہے اللہ میں مر جاؤں گی اور مجھے جینے کی کوئی تمنا بھی نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے جینے کی
ہاں لیکن ایک تمنا ہے اللہ، ایک تمنا ہے، ایک بار میں مدینہ چلی جاؤں، ایک بار میں مدینہ چلی جاؤں، میرے نبی کو مل لو، تاکہ قیامت میں اللہ یہ نہ کہے کہ میں نے کہا تھا مدینہ چلا جا، میرے نبی نے کہا تھا مدینہ چلے جاؤ، تو پیچھے کیسے رہ گئی تھی؟ ایک بار مدینہ چلی جاؤ تاکہ میں اللہ کو قیامت میں کہہ سکوں میرے نبی نے جو حکم دیا اس عورت نے سارے حکم کو پورا کر لیا تھا۔ اب یہ بیچاری سوچ رہی، بولو نا، ہاتھوں میں کڑیا ہے، پاؤں میں ایسے پڑی ہے، لہو لہان ہے، خون بہ رہا ہے۔ اچانک یہ عورت خود فرماتی ہے، کون؟ ام شریک فرماتی ہے، اچانک میں نے دیکھا ایک بالٹی اوپر سے آ رہی ہے، بالٹی ڈول بکیٹ بالٹی آ رہی ہے، یہ گھبرا گئی، یہ کہنے لگی اتنی بڑی بھاری بھرکم بالٹی آ رہی ہے، ارے میرے سینے پر تو پہلے سے رسے بندھے ہوئے، ارے پیٹ میں رسے بندھے ہوئے، یہ کون ہے جو بالٹی میرے اوپر ڈالتا؟ لیکن وہ بالٹی آتی ہے اور سیدھے ان کے سینے پہ آ کے رکتی ہے۔ یہ فرماتی ہے اگر کسی کے اوپر چمڑے کا اتنا بڑا ڈول آئے نا تو بیچارہ چور چور ہو جائے، لیکن وہ بالٹی آئی نا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے گلے لگا لیا ہو، جیسے کسی نے مجھے گلے لگا لیا۔ اور کہتے آٹومیٹک، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کہتے آٹومیٹک وہ بالٹی گھومی، بولو وہ بالٹی گھومی، اور اس میں سے ایک ایک قطرہ پانی میرے منہ میں آنے لگا، منہ میں آنے لگا اور وہ کہتی ہے، ام شریک کہتی ہے، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں پانی پیا تھا، لیکن یہ چمڑے کے ڈول سے جو پانی آتا تھا کبھی تو ایسا لگتا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، کبھی لگتا تھا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کبھی لگتا تھا کہ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور کہتے وہ قطرہ قطرہ پانی میرے منہ میں آتا، میرے چہرے پر آتا۔ ام شریک کہتی پانی کے کچھ قطرے میرے جسم میں آئے، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی، میں نے ہاتھوں کو کھینچا، کڑیاں ٹوٹ گئی، میں نے پاؤں کو کھینچا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، میں نے رسے کو کھینچا، رسہ ٹوٹ گیا، اور میں نے ڈول کو تھام لیا۔ جب ڈول اوپر گیا تو میں بھی ساتھ میں اوپر نکل کر آ گئی، اور کہتے جب میں باہر آئی تو سارا ڈول کا پانی میرے اوپر آ گیا، جیسے میرے بدن پہ کوئی زخم ہی نہیں، مجھے کسی نے کچھ مارا ہی نہیں۔ لیکن سچ بتاؤ سواری ہے؟ سواری نہیں، اور جانا کہاں ہے؟ مدینہ 600 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اور کہتی ہے کہ غیب سے آواز آئی، تو نے پانی پی لیا ہے، اپنا سفر شروع کر دے۔ فرماتی میں چلتی تھی، اللہ کی قسم میرا ایک قدم اور دوسرا قدم جاتا تھا، جانور جتنی تیزی کے ساتھ جائے اس سے 10 گنا زیادہ میں تیز دوڑ رہی تھی۔ فرماتی دوڑتے دوڑتے میں پہنچ گئی میرے آقا محمد رسول اللہ۔ کہتے وہ گھڑی بڑی عجیب گھڑی تھی، جب میں کمرے میں داخل ہوئی اور میرے نبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میں اندر آئی میرے نبی نے کہا، ام شریک تو ام شریک نہیں آئی، آج جنتی بن کر تو یہاں پر آئی ہے۔ تو کہتی ہے اللہ کے رسول میں بہت عجیب طریقے سے آئی ہوں، اللہ کے رسول مجھے بہت مارا، اللہ کے رسول مجھے بہت مارا، وہ تو ڈول آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام شریک کہنے کی ضرورت نہیں، تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے، اللہ نے مجھے خبر پہنچانے میں دیر نہیں کی ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ اور ام شریک کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کو سب معلوم ہے، تو سوال ہے کہ میرے کو پیاس کیوں نہیں لگی، مجھے راستے میں پیاس کیوں نہیں لگی، میں مکے سے مدینہ تک آ گئی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں نے پانی بھی نہیں پیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ارے تو مکہ سے مدینہ آئی، اگر تو پوری دنیا میں بھی چکر لگا لے، اللہ کی قسم اب قیامت آ سکتی ہے مگر تجھے پیاس کبھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ جنت کے نہر کا پانی تیرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ میرے پیاروں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں بیٹیوں کو، جو اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، بولو نا، جو اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے وہ ہمارے گھروں کو کیوں نہیں چلاتا، وہ ہمارے گھروں کو کیوں نہیں چلاتا؟ آج ہر ماں پریشان ہے، ہر ماں پریشان، اپنے بچوں سے پریشان، اپنے شوہر سے پریشان، گھر کے خرچ سے پریشان، گھر کی دیواروں سے پریشان۔ اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ میرے پیاروں آج جو حالات دنیا میں ہو رہے ہیں، زمین کو دیکھو تو وہ بھی ہم سے ناراض ہے، آسمان کو دیکھو تو وہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ سچ بتاؤ نا میری ماں بہنیں بیٹیاں، قسم کھا کر بولو ہمارا کون ہے؟ ہمارا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ روز کا ہم میڈیا پڑھے، روز کے اخبار ہم پڑھے، روز کے واٹس ایپ ہم پڑھے، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو ڈانٹا، کبھی اس کو ڈانٹا، کبھی بچے یتیم ہو گئے، کبھی عورتیں بیوہ ہو گئی، کبھی جوان شہید ہو گئے۔ ارے 10 بچوں کو جمع کر کے ہاتھوں میں لوہے کے کلاڑی لے کے ایک ایک بچے کے دماغ کو کوٹا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج ہماری بھی اولاد ہے، اگر ماں کے سامنے بچے کے دماغ کو نکالا جائے، ماں کے سامنے شوہر کو قتل کیا جائے اور شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے پیٹ کو چاک کیا جائے، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن میری ماں بہنیں بیٹیاں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کسی کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارے گناہوں کی نحوست ہے،
ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکے. میرے کو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، معلوم نہیں سمجھ میں نہیں آتی، میں پاگل ہوں یا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے ہمارے مردوں کے پاس موبائل ہے موبائل ہے، کیوں ہے بھائی؟ کام کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں ہم لوگ بھائی. کوئی کپڑے کی دکان پہ، کوئی چپل کی دکان پہ، کوئی زمین کا کام کرتا، کوئی کاروبار کرتا، اللہ سب کو برکت دے. لیکن ہماری بچیوں کے پاس کیوں موبائل ہے؟ ہمارے گھر کی عورت کے پاس، ایک گھر کی عورت ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس موبائل ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم کرنا بھائی کون آیا کون گیا، میرا شوہر کہاں گیا، میرا شوہر کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو 7 سال کی لڑکی اس کے پاس بھی موبائل، 8 سال کی لڑکی اس کے پاس بھی موبائل، 10 سال کی لڑکی اس کے پاس بھی موبائل، 12 سال کی لڑکی اس کے پاس بھی موبائل. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے، اگر مرد کے پاس موبائل ہے تو وہ باہر کی دنیا میں رہتا ہے، گھر کی بڑی عورت کے پاس موبائل ہے وہ گھر کی ذمہ دار ہے. لیکن 12-15 سال کی لڑکیوں کے پاس موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ میرے سوال سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ کیا کون سا کاروبار کرتی ہے؟ کون سا کاروبار کرتی ہے؟ اور اگر چلو ٹھیک ہے مانا موبائل کی ضرورت ہے تو موبائل میں تو بہت طریقے کے آتے ہیں بھائی، موبائل بہت طریقے کے آتے ہیں بھائی. گرین بٹن دبایا بات شروع کر دی، لال بٹن دبایا بات بند ہو گئی. لیکن نہ ہماری بچیوں کو آئی فون، واٹس ایپ، ابھی تو نیا فون لانچ ہوا ہے. ارے نیا فون نہیں لانچ ہوا ہے، نئی جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نیا فون لانچ ہوا ہے، باپ کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو. ارے اب باپ کو معلوم نہیں نیا فون لانچ ہوا ہے، وہ لانچ. میں ایک بات پوچھا، میں نے ایک بچی کو بات پوچھا، نیا فون چاہیے تو کہا نیا فون چاہیے. میں نے کہا ویتر کی نماز پڑھتی ہو؟ کہا. میں نے کہا ویتر کی نماز میں قنوت پڑھتے، دعائے قنوت یاد ہے؟ نہیں. محبوب بھائی برا نہیں ماننا، کتنی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جن کو ویتر کی دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے. ابھی جو حالات آئے نا تو ہمارے بہت سارے مفتیوں نے اعلان کیا بھائی قنوت نازلہ پڑھو، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھو. ہم نے گھر میں کہا بھائی گھر میں بھی قنوت نازلہ پڑھو. قنوت نازلہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگوں کو وضو کی سنتیں نہیں معلوم ہے، ہم کو غسل کی سنتیں نہیں معلوم ہے، ہم کو وتر کی نماز کی دعائیں قنوت یاد نہیں، ہم کو قنوت نازلہ. ارے شرم آتی میرے دوستوں، ان عورتوں پر، ان بہنوں پر. میری تو بیٹیاں ہیں، بیٹیوں پر شرم آتی. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے بھائی، ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں نا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے. ان بچوں کو معلوم ہے پانی پینے کے بعد دعا کیا ہے، پانی پینے سے پہلے دعا کیا. ان بچوں کو معلوم ہے کھانا کھانے کے بعد کی دسترخوان اٹھانے کی دعا، کیونکہ یہ مدرسے میں جاتے علماء سے ملتے، ان کو دعا یاد ہے. وہ بے شرم ماں ہے جس کے بچے کو دعا یاد ہے، ماں کو دعا یاد نہیں ہے. ماں کو دعا، اور اس کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ میرے 8 سال کے بچے کو دعا یاد ہے. میں یہاں پر گھوڑی ہو گئی 20 نے 40 سال کی، میرے کو دعا یاد نہیں. قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میں تو بہت کھل کر ایک بات کہوں گا میری ماں اور بہنوں کو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کو بچاؤ، موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ موبائل کو، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، مجھے اللہ کے ولی نے بہت اچھی بات کہی. ایسی بات چلتی تھی ہمارے یہاں موبائل بولتے ہیں نا، ساؤتھ افریقہ والے اس کو سیل فون بولتے ہیں. تو میں نے بھی وہاں پر کہا بھائی اگر آپ کا سیل فون وہاں رکھ دینا. تو مجھے کہتا مولانا اس کو سیل فون نہ بولو، اس کو ہیل فون بولو. ہیل کے معنی آتے جہنم. کہا یہ جو موبائل ہے نا یہ کانٹیکٹ تو کم کراتا ہے، اس سے زیادہ جہنم کا راستہ بتاتا ہے. آج میں میری ماں بہنوں کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو کل میں نے راندیر میں پوچھا تھا. محبوب بھائی پوچھوں نا؟ محبوب بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے تو کتنے ٹائم کے بعد بیان رکھا محبوب بھائی نے؟ 6 مہینے، اور 6 مہینے گزر جائیں گے. لیکن میں میری ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ موبائل حلال کے حرام؟ حلال. ارے بولو نا حلال. ارے بھائی حلال ہے بھائی، کاری عقیل کے پاس بھی ہے. حرام ہوتا تو کاری عقیل تو نہیں لے کے گھومتے. میرے پاس بھی ہے بھائی. موبائل حلال، بولو موبائل حلال. نہیں سب بولو. نہیں تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گی، باہر جا کے بولیں گے قاری صاحب نے موبائل کو حرام بولا. میں حرام نہیں بولتا بھائی، حرام نہیں بولتا. سارے علماء کے پاس موبائل ہے، سارے ولیوں کے پاس موبائل ہے. ساتھ میں بولو نا موبائل حلال. لیکن اب سمجھنا، کیونکہ ہم مڈاجن میں بیٹھے، اس جگہ میں بیٹھے جہاں ماشاءاللہ میمن برادری ہے اور ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس لیے میں بہت کھل کر بتانا چاہتا ہوں دارو پینا کیسا؟ ارے زور سے بولنا بھائی، دارو پینا حرام. دارو پینا
حرام ہے، حرام۔ یہ جب حرام ہوا تو قرآن پاک کی آیت آئی، حالانکہ عرب کے 99% لوگ دارو پیتے تھے، بولو عرب کے 99% لوگ دارو پی، لیکن جب آیت کریمہ آئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آیت کریمہ آئی، آیت کریمہ آئی، ایمان والو یہ دارو حرام، یہ جوا کھیلنا۔ سارے صحابہ رک گئے، مگر 2-3 صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول دارو حرام، جوا حرام؟ اللہ کے رسول نے کہا آیت آ گئی حرام، دیکھا اس میں تو فائدہ ہے، دارو میں تو ہیلتھ میں تھوڑی طاقت آتی ہے، اور جوا میں تو آدمی کچھ منٹوں میں مالدار بن جاتا ہے، تو فائدہ ہے، فائدہ دارو میں فائدہ، یعنی وہ صحابہ آبجیکشن نہیں کر رہے، یہ ہمارے نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ دارو میں تو فائدہ ہے، جوا میں فائدہ ہے، پھر حرام کیوں؟ قرآن کریم نے جواب دیا، بولو سبحان اللہ۔ سوال ہمارے نبی کو پوچھا، جواب اللہ نے دے دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا کہ صحابہ بالکل صحیح بولتے ہیں، دارو میں فائدہ ہے، جوا میں فائدہ ہے، لیکن اللہ نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا، فائدہ 10% ہے، بولو بولو ساتھ میں بولو، فائدہ 10% ہے اور نقصان 90% ہے، اور اکارڈنگ ٹو شریعت، شریعت کے مطابق جہاں 10% فائدہ ہو اور 90% نقصان ہو، اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے، بولو اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے۔ شراب قیامت تک کے لیے، اور اللہ نے ایسا حرام کیا، شراب کا بیچنے والا وہ بھی حرام، شراب کا خریدنے والا حرام، دلالی کرنے والا حرام، آپ پاس کرنے والا حرام، یہاں تک کہ شراب کھانے میں کوئی چوکیداری کا کام کرتا ہے اس کی تنخواہ بھی حرام، سب حرام کر دیا اللہ نے۔ کیوں؟ اس سے کہ فائدہ تھا 10% تھا، 90% نقصان تھا، تو شراب بھی حرام، جوا بھی حرام۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو موبائل لے کر گھومتی ہیں، 24 گھنٹے کے بعد سوچے کہ 24 گھنٹے میں میرے موبائل میں کیا ہوا، کتنا ٹکا فائدہ ہوا اور کتنا ٹکا نقصان ہوا۔ میں فتویٰ نہیں دیتا، میں حلال حرام کچھ نہیں بولتا، میں کوئی بڑا مفتی نہیں جو حلال حرام بولوں، میں تو قرآن کی روشنی میں ماں بہنوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دارو اور جوا 10% فائدہ اور 90% نقصان کی وجہ سے حرام ہو گیا، تو ہمارے ماں بہنیں بیٹیوں کے پاس جو موبائل ہے، جو کوئی کام نہیں کرتی ہے، بھائی اسکول میں پڑھتی ہے آ جاتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے گھر میں آ جاتی ہے، ارے گھر میں رہنے والی ہے، کتنی عورتیں ایسی، کتنی بچیاں ایسی جو گھر میں ہی رہتی ہے، وہ 24 گھنٹے کے بعد اپنا موبائل خود کھول کے دیکھے اس میں نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا۔ اگر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، کسی کو نہ بولے، سمجھ لے قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ حرام ہو چکا ہے۔ ہاں لیکن اگر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بھائی، کوئی بچی ایسی ہے جس کو موبائل سے بہت فائدہ ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، میں تو اجازت دیتا ہوں 1 لے لے، 2 لے لے، اللہ نے طاقت دی ہے 10 لے لے، موبائل رکھنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسئلہ ہے نقصان اور نفع کا معاملہ ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں اپنی بات ختم کروں گا، کافی جلدی ٹائم دوڑ رہا۔ محبوب بھائی تمہارے گھر میں ٹائم بہت جلدی دوڑتا، میں تو سوچتا تھا ابھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا تو پھٹافٹ ٹائم جاتا۔ چلو میں جی واپس ہے کچھ ہے، ہاں محبوب بھائی کھلا دینا واپس۔ یہ محبوب بھائی بہت دھیرے دھیرے سب لاتا ہے، وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، دھیرے دھیرے یعنی آپ کنجوسی کرتے کہ آپ کی بیوی کنجوسی کرتی ہے؟ اللہ سب کو بھائی میں آج ہماری عورتیں جو نا، عورتیں سب عورتوں کو یہ ایک تمنا ہوتی ہے میرا اچھا گھر ہو، ایک اچھا فرنیچر ہو، اچھا میرا بینک بیلنس ہو، اچھا میرے پاس پیسہ ہو، بھائی ہے نا تمنا ہوتی نا عورتوں کو، بولو نا آپ لوگ بولو نا، نہیں تم کو نہیں ہوتی، ہاں تم لوگوں کو نہیں ہوتی۔ میں سوچتا ہوں اب معلوم نہیں ابھی حاجی محبوب واپس کب بلائیں گے، آج ایک واقعہ سنا دو اللہ کی قسم محبوب بھائی، یہ واقعے کو تھام لو، اللہ بہت پیسہ دے گا انشاءاللہ۔ محبوب بھائی بھی آگے آ گئے ہیں، جہاں پیسے کی بات آئی تو پیچھے سے آ گیا، میمن اصل میمن مانوس ہے بھائی، لیکن واقعہ سناؤ بہت، دیکھو بھائی آ جاؤ ماشاء اللہ، پیسہ اللہ دے گا انشاءاللہ، بہت پیارا۔ لیکن آپ لوگ یہ واقعہ سنو اور عمل کرو، عمل کریں گے، اور میں تو قسم کھا کر کہتا ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔
ارے بولو نا ہو گیا. اس سے کہ ہمارے نبی اللہ کی قسم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. بھائی نبوت ملی 40 سال میں, 63 سال میں آپ کا وصال مبارک ہوا, 23 سال میں اللہ کی قسم نبی اپنی مرضی سے نہ بولے. خود ہمارے نبی کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے. کھڑے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی بولتا جا, میرا نبی کہتا جا, میرا نبی فرماتا جا, زبان تیری ہوگی, بولو کلام. واقعہ سنو, ٹائم بچے واقعے پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. مدینہ پاک سے کافی دور ایک بستی میں ایک چھوٹا سا جھوپڑا, بولو مدینہ پاک میں بہت دور ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے جس میں ہسبینڈ بھی ہے, وائف بھی ہے, 2 بچے بھی ہے. بھائی شوہر بھی ہے, بیوی بھی ہے, 2 بچے, اور گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے, ایسے لالے پڑے ہوئے کہ بچوں کو تو کچھ نہ کچھ مل جاتا مگر میاں بیوی رو دھو کے ایسا کھانا کھاتے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک دن بیوی بولی, بیوی بہت محبت کرتی ہے اللہ کے رسول سے, کیا کہا معلوم, اپنے شوہر کو کہا ہم یہاں گاؤں میں پڑے ہیں, یہاں تو زیادہ آبادی بھی نہیں ہے, کچھ مزدوری بھی نہیں ملتی ہے, ہم گھر میں بھوکے رہتے. وہ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر کو, کہتی جاؤ شہر میں جاؤ, اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول کو جا کر اپنے حالات بتاؤ, وہ کچھ دے دیں گے تو لے کر آؤ, ہمارا گھر چلے گا, یا کچھ کام بتا دیں گے تو کام کر لینا. تو وہ کیا کہتے معلوم, نہ 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 وہاں نہیں جانے کا. اس نے کہ اللہ کے رسول کا ایسا رعب اور دبدبا ہے اور اتنے سارے صحابہ بیٹھے ہوتے, ہمت بھی نہیں ہوئے اپنے کو بات کرنے کی. تو بیوی نے کہا سب کے سامنے بات نہیں کرنا, وہ جب کمرے میں چلے جائیں نا تو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا اور ادب کے ساتھ سلام کرنا اور جا کر کہنا کہ ہمارا پریوار اتنا دکھی ہے, ہمارے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے, اللہ کے رسول جو انتظام کر دے تو بہت اچھا ہو جائے گا. وہ صحابی بیچارے ڈرے 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 ڈرے, رات کا سناٹا چھایا ہوگا یا عشاء کا وقت ہوگا یا عشاء کے بعد کا وقت ہوگا, جو بھی وقت ہوگا, دھیرے سے گئے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا, ہمارے نبی سمجھ گئے چہرہ دیکھ کر بہت دور سے آئے اور بھوکے پیاسے آئے. ہمارے نبی نے کہا آؤ آؤ, وہ قریب آئے, آ کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول میں نہیں آتا, اللہ کے رسول میری ہمت ہی نہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں, میری بیوی نے مجھے بھیجا ہے, میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا, میری بیوی نے کھانا نہیں کھایا, آپ کے پاس کچھ ہو تو میرے کو دے دو نا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا دیکھو میں دیکھتا ہوں, کچھ ہوگا تو میں دے دوں گا. ہمارے نبی نے آواز دی, عائشہ. بھائی گھر میں کون تھی؟ عائشہ, ہماری ماں. عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ افل بیتی شیون, گھر میں کچھ ہے؟ تو اندر سے آواز آئی لیس فی البیت شیء, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا سنا میری بیوی کی آواز سنا, گھر میں کچھ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں صبح کر نکلا, میں نے کچھ کھایا نہیں. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا تیرے تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں, میرے 48 گھنٹے ہو گئے, مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو وہ تو گاؤں کے تھے نا, اللہ کے رسول کچھ تو انتظام کرو نا, آپ چاہیں گے تو کچھ ہو جائے گا. ہمارے نبی نے پھر آواز دی, عائشہ یہ اصرار کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ کچھ گھر میں ہوگا, ارے کچھ بھی گھر میں ہو تو دے دو. تو اندر سے آواز آئی لیس فی البیت شیء, گھر میں کچھ بھی نہیں. کہا تم نے میری بیوی کی آواز سنی نا, گھر میں کچھ بھی نہیں. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول بہت امید لے کر آیا, بہت, اگر میں ایسا جاؤں گا نا میرے گھر کے باہر میرے بیوی بچے کھڑے ہوں گے, اب وہ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے, تو میں کیا بتاؤں گا کہ میں نبی کے پاس گیا مجھے کیا ملا. ہمارے نبی نے کہا میں آخری مرتبہ پوچھ لیتا ہوں, عائشہ افل بیتی شیون, گھر میں کچھ ہے؟ تو اندر سے عائشہ نے کہا اللہ کی قسم گھر میں کچھ نہیں ہے, بہت ڈھونڈا تو کھجور کی گٹلی ملی, کھجور نہیں ملی. بولو کھجور کیا ملی؟ کھجور کی گٹلی ملی. تو کہا لاؤ وہ دے دو. تو کھجور کی گٹلی پردے کے نیچے سے حضرت عائشہ نے دے دیا. اللہ کے رسول نے وہ کھجور کی گٹلی, بھائی کھجور کی گٹلی, کہا یہ گھر میں ہے. سچ بتاؤ اگر ہم ہوتے اور کوئی ہم کو کھجور کی گٹلی دیتا, برداشت کرتے ہم لوگ؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا کرو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی کیا کروں, جو گھر میں تھا وہ دے دیا. کھجور کی گٹلی تھی گھر میں نا, اور یہی وہ گٹلی ہے جس کو کبھی اما عائشہ چوستی ہے تو کبھی محمد الرسول اللہ چوستے. کھجور کی گٹلی ہے, وہ بھی تو دے دیا. ایک چوسنے کے لیے کھجور کی گٹلی رکھی تھی. وہ صحابی پکے تھے, لے لیا.
اور لے کے چلے، لیکن راستے میں دیکھتے رہے کھجور کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی، چلے 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 چلے، بولو اپنے گھر چلے گئے۔ اب گھر گئے تو واقعتاً وہی منظر، بیوی وہاں کھڑی، بچے وہاں کھڑے، اور آپس میں کہتے ہیں ابو آ گئے، ارے ابو آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ انہوں نے نہ بیٹے کو سلام کیا نہ بیوی کو سلام کیا، سیدھے گھر میں گئے، چٹائی بچھی ہوئی تھی وہاں جا کے لیٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ وہ بیوی قریب میں آئے، آپ کیوں رو رہے؟ کچھ نہیں ملا۔ کہا کیا ملا؟ کھجور کی گٹھلی ملی۔ یہ کہہ کر اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی دے دی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اب معلوم نہیں کب سو گئے، بولو معلوم نہیں کب۔ وہ بیوی نے بھی بچوں کو سلا دیا۔ وہ بیوی کھجور کی گٹھلی ہاتھ میں رکھتی ہے، سوچتی ہے میرے نبی کسی کو کھجور کی گٹھلی تو نہ دے، اس میں کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا، کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا۔ دیکھو کتنی محبت کرنے والی میرے نبی، جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اور جن کے تلوے کو جبرائیل آ کے چومتے ہیں، ارے جو اشارہ کرتے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جو اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آتا۔ وہ گٹھلی دے، اس میں کمال کیوں نہیں ہوگا؟ وہ عورت نے گٹھلی لی اور اس کو اپنے منہ میں، بولو بولو اپنے منہ میں، ارے منہ میں رکھا، کیا حدیث پاک میں لکھا، گٹھلی کو منہ میں رکھا، ایک طرف سے دودھ شروع ہو گیا، دوسری طرف سے شہد شروع ہو گیا۔ گٹھلی ایسے زبان پر ہے اور یہ سائڈ پہ رائٹ گال کی طرف سے دودھ کا پھوارا، اور یہاں سے، اور اتنا تیز پھوارا آتا کہ اس نے گٹھلی کو باہر نکالا تو دودھ بھی باہر آ رہا، شہد بھی باہر آ رہا، اور وہ عورت کہتی ہے دودھ تو بہت پیا، شہد بہت پیا، لیکن ایسا ٹیسٹی دودھ تو ہم نے کبھی نہیں پیا۔ پھر وہ زبان پہ رکھے کہ ایک طرف سے دودھ شروع ہو جاوے، ایک طرف سے شہد، وہ عورت نے پیا۔ یاد آیا میرے بچے تو بھوکے ہیں نا، اٹھایا بچوں کو، بچوں کھانا آ گیا بچوں۔ بچے پھٹافٹ اٹھے، کہے گٹھلی کو منہ میں رکھو، بس منہ میں گٹھلی رکھی کہ بچے کہنے لگے اماں کتنا پیارا دودھ ہے، اماں کتنا اچھا شہد ہے، اماں۔ بس اماں نے گٹھلی کو پکڑ کے رکھا اور بچے دودھ اور شہد پیتے گئے، دوسرے بچے نے بھی پیا، ماں نے بھی پیا۔ اب کون باقی ہے؟ وہ تو سوئے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو کے سوئے۔ یہ گئی جا کر ان کو اٹھایا، اٹھے، کہا کیا ہوا؟ کہا کھانا آ گیا گھر میں۔ وہ کھڑے ہو گئے آدھی رات کو، کھانا گھر میں کون لایا؟ کہا تم ہی تو لے کر آئے۔ میں نہیں لے کر آیا، میں تو کھجور کی گٹھلی لے کر آیا۔ اسی میں کھانا ہے، لو اپنے منہ میں رکھو۔ وہ شوہر نے جیسے منہ میں رکھا، آہا میرے پیارو، ادھر سے بھی دودھ، ادھر سے شہد، ادھر سے دودھ، ادھر اتنا آیا اتنا آیا اتنا آیا۔ ارے شوہر نے پیٹ بھر کے پیا، بیوی نے پیٹ بھر کے پیا، بچوں نے پیٹ بھر کے پیا، اب تو سب کا پیٹ بھر گیا۔ تو شوہر کیا کہتے معلوم؟ اپنی بیوی کو سنبھال کے اندر رکھ دے۔ کیا؟ وہ تو شوہر کو بولنا پڑا، ہمارے یہاں کی عورت ہوتی تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، سنبھال کے اس کو رکھ دے۔ تو بیوی نے کہا میں سنبھال کے رکھتے ہوں، اور شوہر نے کیا کہا؟ سب سو جاؤ، اللہ نے آج ہم سب کا پیٹ بھروا دیا ہے، کل صبح بھی انتظام ہو جائے گا، بلکہ کل صبح بھی انتظام ہو گیا، چلو سو گئے، بولو سو گئے۔ اب صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی، ارے ساتھ میں بولو نا، صبح ہوئی فجر کی نماز ہو گئی، جیسے نماز ہو گئی نا، سب جمائیں، ہاں بچے بھی، ابا بھی، وہ لے آؤ نا کھجور کی گٹھلی لے کے۔ وہ عورت گئی اور دوڑتے دوڑتے واپس آئی اور یوں سر پہ ہاتھ رکھا، عجبن کچھ عجب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ ارے وہ کھجور کی گٹھلی لے کر آؤ نا، ہم دودھ پیئیں گے، شہد پیئیں گے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کھجور کی گٹھلی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی نہیں ہے۔ میں قریب میں گئی، وہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ اور سونا تو ہم نے ہزاروں مرتبہ دیکھا بھائی، سونے والوں کو کتنی لائٹیں جلانی پڑتی ہے۔ وہ بیوی کہتی وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا، اس کی وجہ سے پورا کمرہ چمک رہا ہے، اور کمرہ نہیں چمکتا، میں نے وہ کھڑکی سے دیکھا تو وہ سونے کا ٹکڑا آسمان پہ بھی چمک رہا ہے، وہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ تو اب شوہر بھی اندر گئے، بچے بھی گئے، دیکھا تو سونے کا ٹکڑا۔ بیوی کیا کہتی ہے معلوم؟ کوئی اور ہوتا تو معلوم نہیں کیا، بیوی کیا کہتی ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ بولو یہ اللہ کے رسول کی، ہم اگر ہوتے تو ابھی چھپا کے رکھ دے، کسی کو بولنا ہی نہیں کہ آگے کیا ہوا تھا۔ چلے نہیں، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ وہ بیوی اس کو ایک کپڑے میں لپیٹتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو، ہم نے تو کھانا مانگا تھا، ہم نے سونا نہیں مانگا تھا، ہم نے تو 2 وقت کی روٹی مانگی تھی، ہم نے سونا نہیں مانگا تھا، جاؤ ہمارے نبی کو واپس دے دو۔ یہ صحابی وہ سونے کا ٹکڑا لیے ہوئے اتنا پیار محبت سے اس کو پیک کر کے چلے جا رہے۔ ارے میرے پیارو، اللہ کی قسم یہ جا رہے ہیں، ہمارے نبی دروازے پر کھڑے ہوئے، دور سے ہمارے نبی کہتے ہیں السلام علیکم، تو یہ قریب آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک آپ کی امانت لے کر آیا، وہ جو آپ نے کل کھجور کی گٹھلی دی تھی نا، وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ اور کہنے لگے کل ہم نے اس کو منہ میں رکھا تھا تو ایک طرف سے دودھ بھی آیا، ایک طرف سے پانی بھی آیا، ہمارے نبی نے کہا وہ گٹھلی میں سے نہیں آیا، وہ تم نے مجھ سے محبت کی، اللہ نے جنت کے نہروں کو کھول دیا تھا۔
اللہ نے سچ بتاؤ قرآن کریم میں لکھا ہے جنت میں 4 نہریں ہیں. کھڑے بولو جنت میں کتنی نہریں؟ 4. ایک نہر پانی کی، بولتے جاؤ نا، ایک نہر پانی کی، ایک نہر شراب کی، بولو ایک نہر شراب کی، ایک نہر شہد کی، اور ایک نہر دودھ کی. اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہو پڑھو نا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. ہمارے آقا تاجدار مدینہ سننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گٹلی کا کمال نہیں تھا، تیرے گھر والوں نے مجھ سے محبت کی، اس کے بدلے میں اللہ نے گٹلی میں جنت کے نہر کا دودھ بھی اتار دیا، جنت کے نہر کا شہد بھی اتار دیا، اور آج اللہ نے اسی گٹلی کو جنت کا سونا بنا دیا. اور کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے؟ میرا نہیں ہے، لے جاؤ، تمہاری نسل و نسل اس کو کھاتی رہے گی اور نسل و نسل تک کبھی غریبی تمہارے قریب نہیں آئے گی. وہ صحابی جب جاننے لگے نا وہ سونے کا ٹکڑا، ہمارے نبی نے بلایا، کہا تمہاری بیوی محبت کرتی ہے، تمہارے بچے ہم سے محبت کرتے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دو جو ہم سے محبت کرے گا اللہ اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ آنے نہیں دے گا، اس کے گھر میں کبھی مال کا پرابلم نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی دکان کا پرابلم نہیں آئے گا، اس کے گھر میں قرضے کا پرابلم نہیں آئے گا. جو اللہ رسول سے محبت کرے. ہم لوگ کرتے ہیں نا، چہرے سے داڑھی اڑ گئی محبت کرتے، عورتوں کے پردے اور حجاب اڑ گئے اور محبت کرتے، گھر میں موبائل میں معاف کرنا، ہمارے موبائل میں اللہ جانے ہماری جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، اور اللہ کی قسم ہر باپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا، لیکن وہ موبائل میں کیا کرتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے. اس لیے میں تو سب جوان بچوں کو کہوں گا، لڑکے ہو یا لڑکی ہو، میں کہوں گا دیکھو تم ایک مرتبہ باپ سے چھپ کے نکل جاؤ گے، تم ماں سے چھپ کے نکل جاؤ گے. ارے بھائی ہو سکتا ہمارا بیٹا یا بیٹی کچھ موبائل میں غلط کام کر رہے، باپ وہاں پہ پہنچا، ماں وہاں پہ پہنچی، تم باپ کو بیوقوف بناؤ گے، ماں کو بیوقوف بناؤ گے، لیکن قسم اللہ کی پیدا کرنے والے اللہ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں اور ایک بات کہوں گا ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، کہ آج ایک قربانی دے دے. بھائی حضرت ابراہیم والی قربانی تو نہیں دے سکتے، پھر ایک مرتبہ بولو حضرت ابراہیم والی قربانی میں ایک قربانی مانگ رہا ہوں. کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ جلدی جلدی بولو نا، آپ سب بھی بولو بھائی، دیں گے نا انشاءاللہ، ہماری ماں بہنیں بھی دے گی انشاءاللہ. ایک قربانی میں. اور شرم آتی، میرے کو بولتے ہوئے شرم آتی ہے، ہماری کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں عمرہ کرتی ہے، عمرہ نہیں کرے تو لوگ بولیں گے یہ سال عمرے میں کیوں نہیں گئے حاجی صاحب، حجیانی صاحبہ، یہ سال عمرے میں کیوں نہیں گئے، کچھ کاروبار میں پرابلم آ گیا تو قرضہ لے کے بھی چلے، کہاں چلے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمرہ نفل ہے، بولو نا عمرہ. اللہ سب کو بار بار نصیب فرمائے، آمین بولو. بلکہ یوں دعا کرو اللہ آخری گھڑی وہیں پہ پہنچا دے ہوئے، وہیں پہ موت دے دے ہوئے. اللہ بہت دعا مانگنا چاہیے اللہ مدینے کی موت دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے سفارش کروں گا ان کی کروں گا جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی. میرے دوستو اللہ بار بار عمرہ نصیب فرمائے، لیکن میرا سوال جو ہے نا وہ سوال سمجھنا، ہم نے شریعت میں جو گڑبڑ ماری ہے نا، جو گھوٹالے مارے وہ ہٹانا ہے. بولو عمرہ نفل ہے، پورا مجمع بولے عمرہ. اور فجر کی نماز، اب میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کوئی عمرے پہ عمرہ کرے ہماری ماں بہن بیٹی اور فجر کی نماز، اس کا مطلب ہے اس نے عمرہ اللہ کے واسطے نہیں کیا. صاف مطلب ہے عمرہ اللہ کے واسطے نہیں کیا. اگر اللہ کے واسطے کیا ہوتا تو اتنا تو دماغ سے پاؤلی تھوڑی ہے ہم لوگ بیوقوف تھوڑی ہے، ہم کوئی میڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے ایسے تھوڑی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا صاف مطلب ہے وہ عمرہ اس لیے کرتا تاکہ فارمالٹی ہو جائے کہ ہم عمرہ والے ہیں، ہم ہر سال عمرہ کرنے والے. اگر اسلام کی ریالٹی ہوتی عمرہ بھلے نہ کیا ہوتا لیکن فجر کی نماز کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت لوگوں کو خراب لگتا ہے لیکن بات بالکل صحیح ہے. ارے عمرہ قیامت تک کرو، نفل ہی نفل. اور فجر کی نماز قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا تو نے عمرہ کیوں نہیں کیا تھا. صحیح میں ایک بار بھی اللہ میرے کو اور آپ کو نہیں پوچھے گا تو نے عمرہ کیوں نہیں کیا تھا. اللہ نہیں کیا، نفل ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ سب سے پہلے پوچھے گا میری بندی بتا تو نے فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی.
میری بندی بتا تو نے فجر. یہ بڑا عجیب ہے. یہ اس کا مطلب ہے ہم کو فارمالٹی کرنا آتا ہے, ریالٹی ہمارے اندر نہیں. اگر ریالٹی ہوتی نا تو حج کیا نا تو فجر کی نماز پڑھا ہوتا, عمرہ کیا نا تو فجر کی نماز پڑھا ہوتا, عمرے سے شاپنگ کر کے آیا نا, بھلے کر کے آیا, یہاں آ کر طے کرتا جو خدا مجھے کعبہ دکھانے لے گیا, جو خدا مجھے مدینہ دکھانے لے گیا, کیا مدینے والے نبی کو میں ناراض کروں گا؟ معلوم ہے ہمارے نبی کو پوچھا آپ راضی کب ہوتے, ناراض کب ہوتے؟ بولو نا ہمارے نبی روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. بولو ہمارے نبی روضہ مبارکہ میں, اسی لیے تو ہم کو حکم ہے. ہاں کتنے لوگ بولتے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا قرآن کہتا ہے نبی روضہ مبارکہ میں زندہ. کہا کیسے معلوم؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے کوئی مدینہ جائے, سنو, کوئی مدینہ جائے, نبی کے روضہ مبارکہ پہ جائے اور جا کر یہ کہے اے میرا پیارا نبی بہت گنہگار ہوں. کیا بولے؟ اے میرا پیارا نبی بہت گنہگار ہو. اللہ سے بولنے بھی شرم آتی ہے. میرے نبی آپ بول دینا, آپ میری طرف سے بول دینا. قرآن میں لکھا نبی اس وقت سفارش کرتے ہیں, اللہ کہتا میرا پیارا نبی تو نے کہہ دیا اب میرے سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ قرآن میں لکھا, قرآن میں 5ویں پارے میں, کاش ہماری آنکھیں دیکھے تو صحیح. قرآن کریم میں لکھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا کوئی گنہگار مدینہ آئے, میرے نبی کے روضہ مبارکہ پر آئے اور آ کر کہہ دے میرا نبی میں بہت گنہگار, اللہ کو بولنے بھی شرم آتی, میرا نبی تم ہماری طرف سے بول دو, ہمارے نبی سفارش کرتے جائیں گے. اللہ فرماتا میرے سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میری باتوں کو سمجھ میں آ رہی, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ عمرہ کرو, میں منع, لیکن عمرہ نفل. پھر بولو عمرہ, جو عمرہ کرے اور فجر کی نماز چھوڑے, کھلے شبدوں میں سنو, اللہ نے اس کے عمرے کو قبول نہیں کیا, کیونکہ جب فرض نہیں ہوگی تو نفل آٹومیٹک کینسل ہو جاتا ہے. بولو نفل آٹومیٹک کینسل ہو جاتا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ایک حدیث پاک سنا دوں, سب سنیں گے نا انشاءاللہ, بس پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. ایک بات سن لو, بہت پیاری بات ہے, سن لو کہ ایک عورت زنا کرائے, بولو ایک عورت زنا کرائے, زنا اللہ معاف کرے, اور پریگننٹ ہو جائے, مطلب حرام کا بچہ, اور پھر بچہ پیدا ہو تو اب بچے کو کہاں لے کے جائے, تو عورت بچے کو قتل کر دے. ایسا ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. بولو ایسا ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. ایک عورت نے زنا کروایا, پریگننٹ ہو گئی, بچہ پیدا ہوا, بچے کو 2 ٹکڑے کر دیے اور بچے کو پھینک دیا, اور پھر آئی کہ اب معافی کا کوئی راستہ ہے, اور مل گئے حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اتنا بڑا گناہ, زنا کرائے, بچہ پیدا ہو, مار ڈالے, نکل جا. ابو ہریرہ نے کہا نکل جا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا, کہا میری امت کی عورت کو کیا جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ زنا کرائے, بچہ حرام کا, اور اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دے, ہم نے کہہ دیا تو نکل جا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے بڑا بھی ایک گنہگار ہے, اس سے بڑا بھی ایک. ابو ہریرہ نے کہا اس سے بڑا کون؟ ہمارے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اس عورت سے بڑا گنہگار وہ ہے جس کے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے. نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے, وہ اس عورت سے بدتر ہے جو عورت زنا کرا کے بچہ پیدا کر کے اسے مار ڈالے. وہ عورت اتنی بڑی گنہگار نہیں جتنی بڑی گنہگار ہماری ماں, وہ بہن, وہ بیٹی جن کو نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز قضا کر دے. اس لیے میری ماں بہنیں, بات ختم کر رہا ہوں, بس یہی قربانی مانگنے آیا تھا. آج سے ہم سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ کہنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے, لیکن اللہ ہم ہیں تو بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ آج ہمارے گناہوں کی نحوست سے
نہ جانے کیا کیا حالات ہو رہے اللہ. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے, اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے, اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ سارے لوگ رو رہے ہیں اللہ, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے اللہ. اے اللہ چہرے رونے کے چہرے بنے ہوئے ہیں اللہ. اے اللہ تو آنسو پر بھی معاف کر دیتا ہے, کوئی رونے کا چہرہ بنائے تو بھی معاف کر دیتا ہے. ارے اللہ تو اتنا کریم ہے, کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہے اللہ معاف تو ہی کرنے والا ہے. اللہ اس مسکرانے پر بھی تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تو کریموں کا کریم ہے, رحیموں کا رحیم ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اس وقت دنیا کے حالات بہت خراب ہے اللہ, بہت خطرناک ہے اللہ, بہت خطرناک ہے اللہ. اللہ معلوم نہیں جو ہم نے دیکھا کس حد تک صحیح ہے کس حد تک صحیح نہیں اللہ, لیکن اللہ بہت مارا گیا اللہ, بہت مارا گیا اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا گیا. اے اللہ ہماری بھی اولاد ہے اللہ, ہماری بھی اولاد ہے, ہماری بھی بیوی, ہمارے بچے, ہماری ماں ہے. اے اللہ اگر بیٹے کے سامنے باپ کو مارا جائے, اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زخمی کیا جائے, ان کے سروں کو پھوڑ دیا جائے, ان کے پیٹ کو کاٹ دیا جائے, اے اللہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے, اے اللہ کیسے گزرتی ہوگی اللہ. تو کتنا کریم ہے اللہ ہمارے اوپر. عید بھی آرام سے گزر گئی, نماز بھی آرام سے گزر گئی, قربانی بھی آرام سے گزر گئی, اچھے کھانے بھی کھا لیے اللہ. او ماں نے کون سی عید منائی جس کے بیٹے کو اس کے سامنے جلایا گیا؟ وہ باپ نے کون سی عید منائی اے اللہ جس کا سارا سامان لوٹ گیا؟ اللہ وہ گھر نے کیا عید منائی جو بے گھر ہو گئے اللہ. اے اللہ یہ کسی کا قصور نہیں اللہ, ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ. اللہ ہماری حفاظت کر لے اللہ, ہمارے بچوں کی حفاظت کر لے اللہ, ہمارے دوست احباب کی حفاظت کر لے اللہ, دنیا کے ہر کلمے والے کی حفاظت کر لے اللہ. بلکہ اللہ پوری دنیا میں امن چین سکون عطا فرما دے, ہمارے ہندوستان میں بھی چین سکون عطا فرما دے. حاسدوں کے حسد سے بچا لے, فتنوں کے فتنے سے بچا لے, شریروں کی شرارتوں سے بچا لے, ظالموں کے ظلم سے بچا لے, شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچا لے. اللہ کہنے میں غلطی ہو جاتی ہے, سننے میں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ ہم کو نمازی بنا دے, اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, اللہ نمازی بنا دے. اللہ نمازی بننے کا مطلب ہے نبی سے محبت کرنے والا. اللہ ہمیں نبی کے محبت سے بہت دور ہو گئے اللہ, ہمارے گھرانے بہت دور ہو گئے اللہ. گھر کا چھوٹا بھی بگڑا ہوا, گھر کا بڑا بھی بگڑا ہوا. اللہ ہمارے گھر کو ایمان والا گھر بنا دے, اسلام والا گھر بنا دے. غیبتوں سے بچا لے, چغلی سے بچا لے, حسد سے بچا لے, کینے سے بچا لے, بغض اور عداوت اور بدگمانی سے بچا لے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. امت میں جوڑ پیدا کر دے اللہ, امت میں جوڑ پیدا کر دے اللہ, امت کے بڑے بڑوں میں جوڑ پیدا کر دے اللہ, امت کو ایک بنا دے اللہ, وحدت والی امت بنا دے اللہ. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جن کے ہیں اللہ, چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ کامل بنا دے اللہ. ماں نے بہت ارمان سجائے ہیں, باپ نے بہت ارمان سجائے اللہ, ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے, دین کا داعی بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے. ہماری بیٹیوں کو عفیفہ, تقیہ, نقیہ, زکیہ بنا دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنی شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اے اللہ ایک آخری دعا مانگتے اللہ, ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے اللہ. میری ماں بھی بہت بیمار ہے, ماں بیمار ہے اللہ. اللہ اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے اللہ. اللہ ماں ہنستی ہے نا, تیری قسم بہت اچھا لگتا ہے اللہ. اللہ وہ ماں کی ہنسیاں ہمیں واپس دے دے اللہ, ماں کا ہنسنا ہمیں واپس دے دے اللہ. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ماں کی ہنسی کو ختم مت کر دے اللہ. اللہ ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ. یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہیں, کسی کی ماں نہیں ہوگی, کسی کے ابا نہیں ہوں گے. وہ کیسا کیسا دن ہوتا جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے, ماں کے جنازے کو کیسے ہاتھ لگاتا ہے, ماں کا کفن کا کپڑا کیسے چھوتا ہے, باپ کے جنازے کو کندھا کیسے دیتا ہے. اے اللہ قبر میں ڈالنے کے بعد گھر میں آ کے ماں کو ڈھونڈتا ہے, ابا کو ڈھونڈتا ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم